اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ سبق کا آگے کا مضمون پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک اکیلی ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارے اور سب کا خالق ہے، ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی اور ہر طرح کے بناؤ و بگاڑ اور نفع و نقصان صرف اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اس کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب اس کے بندے ہیں اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں، اور نہ اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کسی کو اختیار ہے، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہٰذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے لو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے، اور وہی حقیقی مالک اور ملک اور حکم الحاکمین ہے، یعنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بڑا اور بالاتر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کو دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے، خواہ وہ کوئی ہو، اگرچہ اپنا باپ ہی ہو، یا حاکم الوقت ہو، یا برادری کا چودھری ہو، یا کوئی پیارا دوست ہو، یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ سب ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ صرف اللہ کے بندے ہی جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ الغرض لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ ایک بار اور میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ بھائیوں، لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے بھی اوپر شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے۔ اس لیے ذکر میں بھی سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل و اعلیٰ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جو کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔
بھائیوں، لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد اور اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے، اور یہی تو ایمان اور اسلام کی روح ہے۔ اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ کر۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان کا تازہ ہونے کی وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اسی کی عبادت اور بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی محبت اور اسی کی اطاعت کا عہد اور اقرار ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ تو ایمان کی روح ہے۔ بس ہم جتنا بھی سمجھ کر اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے، یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہوگا، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ پس بھائیوں، طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کر نیک، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے، یہاں تک کلمہ شریف کے صرف پہلے جز کا لا الہ الا اللہ کا بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ اپنا اگلا سبق محمد رسول اللہ کا جز ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔